جی دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ اردو کے ورڈز کے میننگ بتائیں گے جو ہمارے کچھ دوستوں کو سمجھ نہیں آتے۔ اکثر ہماری سٹوریز میں وہ یوز ہوتے ہیں، لیکن ان کے مطلب جو ہیں وہ کافی سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے۔ پاکستان میں تو آلموسٹ سبھی جانتے ہیں، لیکن جو دوسرے ملکوں میں، ہندوستان میں یا کسی اور جگہ پہ، تو وہاں پہ کافی لوگوں کو کچھ ورڈز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ اس ورڈ کا مطلب کیا ہے۔ تو سٹوری کے اندر اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا جائے، آسان کر دیا جائے، لیکن پھر بھی جو زیادہ کامن یوز ہوتے ہیں ان کا یہاں پہ ذکر جو ہے وہ تھوڑا سا ضروری ہے۔ تو ایک ورڈ ہوتا ہے منتظر۔ منتظر جو ہے وہ انتظار سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کوئی انتظار اگر کر رہا ہو کسی کا، مطلب میں اس کا منتظر تھا، یعنی کہ میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک ورڈ اور دوستوں نے پوچھا ہے جس کا مطلب ہے کہ میں انگشت بدنداں رہ گیا۔ یہ بیسیکلی آئی تھنک کہ فارسی کا ورڈ ہے جو اردو میں بھی یوز ہوتا ہے۔ انگشت بدنداں کا مطلب ہوتا ہے، انگشت کہتے ہیں انگلی کو، کہ مطلب حیرانی کے ورڈ زمرے میں آتا ہے یہ ورڈ کہ میں حیران رہ گیا، یعنی کہ حیرت سے انگلیاں منہ میں دبا لیں، تو اس کو انگشت بدنداں کہتے ہیں۔ ایک ورڈ اکثر یوز ہوتا ہے قدیم۔ قدیم کہتے ہیں پرانا، یعنی کہ بہت پرانا۔ اور اس کے بعد ایک ورڈ ہوتا ہے آغاز۔ آغاز کہتے ہیں سٹارٹنگ، شروعات۔ یہ آغاز ورڈ بھی کافی استعمال ہوتا ہے۔ ایک ورڈ ہوتا ہے قبل، یعنی کہ اس سے قبل کہ وہ، یعنی کہ اس سے پہلے۔ قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے، اس سے پہلے کہ وہ۔ ایک ورڈ ہوتا ہے کیفیت، یعنی کہ انہیں دیکھ کر میری عجیب سی کیفیت ہو گئی، یعنی میری عجیب سی حالت ہو گئی۔ ایک دوستوں ورڈ اور بھی کامن یوز ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اسے دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گیا۔ فریفتہ یعنی کہ میں اس پر مر مٹا، اس پر دیکھ کے وہ مجھے اچھی لگی، میں اس پر مر مٹا۔ ایک ورڈ ہوتا ہے ششتر رہ گیا یا ششتر رہ گیا۔ کچھ ششتر پڑھتے ہیں، کچھ ششتر پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب حیران رہ گیا یعنی۔ ایک ہوتا ہے میرے حواس گم ہو گئے۔ حواس جو ہوتا ہے حس سے نکلا ہے، یعنی کہ ہر انسان کے ایک دیکھنے کی حس ہوتی ہے، ایک سونگھنے کی، ایک کسی کو فیل کرنے کی، ٹچ کرنے کی، یہ ساری حصیں ہوتی ہیں۔ اور حصوں کی جو مطلب ایک جمع ہوتی ہے، ان کو اکٹھا کر کے بولتے ہیں حواس، یعنی کہ میرے حواس گم ہو گئے، یعنی کہ میری تمام حصیں جو تھیں، یعنی کہ تمام جو میری جو یہ چیزیں تھیں یہ کام کرنا چھوڑ گئیں، مطلب مجھے کچھ سمجھ نہ آئی، مطلب ایک قسم کا میں ایک دم سے گم سم جس کو بولتے ہیں ہو گیا۔ جی دوستو، ایک ورڈ ہوتا ہے حق بجانب ہوں، یعنی کہ میں ان سے نفرت کرنے میں حق بجانب ہوں۔ حق بجانب کا مطلب ہوتا ہے کہ میں ان سے نفرت کرنے میں، یعنی کہ میری جو وجہ ہے نفرت کرنے کی وہ سچی ہے۔ حق بجانب ہوں یعنی کہ میں صحیح وجہ ہے، میں بالکل یہ میں رائٹ پہ ہوں اپنے، یہ اس سینس میں استعمال ہوتا ہے کہ میں حق بجانب ہوں۔ ایک دوستو ورڈ ہوتا ہے نادیدہ قوت، مطلب یہ ایسے کہ اس نادیدہ قوت نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ نادیدہ قوت کہتے ہیں نہ نظر آنے والی طاقت، یعنی کہ ایسی چیز جو نظر نہ آ رہی ہو۔ اس کے بعد دوستو ایک ورڈ ہے منتشر۔ منتشر کا مطلب ہے بکھر جانا، وہ اپنی جگہ سے ہلے اور منتشر ہو گئے، مطلب بکھر گئے۔ یہ سارے ایسے ورڈز ہیں جو اکثر ہارر سٹوریز میں یوز ہوتے ہیں، اور بہت سارے دوستوں کو پتہ نہیں ہوتا ان کا مطلب۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، بہت سارے لوگ نیچے کمنٹ کریں گے یہ تو ہمیں معلوم ہے جی، یہ کیا آپ بتا رہے ہیں، لیکن دوستو بہت سارے لوگ ایسے بھی کمنٹ نیچے کرتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا، تو میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مجھے اکثر لوگ پرسنلی میسج کرتے ہیں کہ یہ اس ورڈ کا مطلب کیا ہے، تو آپ مجھ سے میسج کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں، انسٹاگرام پہ میسج کر سکتے ہیں، کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ ایک ورڈ بہت کامن یوز ہوتا ہے کہ سانپوں میں افراتفری پھیل گئی، مطلب وہاں پہ لوگ کھڑے تھے، افراتفری پھیل گئی۔ افراتفری سے مراد یہ ہے کہ ایک دم سے ہنگامہ برپا ہو گیا، دھکم پیل شروع ہو گئی، ایک دم سے لوگ بھگدڑ مچ گئی۔ کچھ دوستوں نے ایک پوچھا تھا ہیولا کسے کہتے ہیں، کہ وہ مجھے ایک ہیولا دکھائی دیا دروازے کی طرف بڑھتا ہوا۔ ہیولا ایک ورڈ ہے جو پرچھائی کے طور پہ یوز ہوتا ہے۔ پرچھائی یا ہیولا ایک ہی مطلب دونوں ورڈ ہیں۔ ایک بہت زیادہ ورڈ یوز ہوتا ہے پر اسرار۔ پر اسرار ورڈ جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ مسٹیریس۔ مسٹیریس کو بولتے ہیں پر اسرار، جس کے اندر کوئی راز ہوتا ہے، کوئی جس میں سم تھنگ از رانگ،
کسی کے اندر کوئی راز یا اسرار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پر اسرار. ایک ورڈ ہوتا ہے یہ تشت از بام، وہ اس نے اس راز کو میرے سامنے تشت از بام کر دیا، یعنی کہ اس راز کو کھول دیا میرے سامنے. تشت از بام یعنی کہ وہ جو تشت ہوتے ہیں نا، تشتری ٹائپ، جس پہ وہ جب اس کے اوپر سے پردہ ہٹاتے ہیں یا اس کے اوپر سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو نیچے جو بھی وہ کھانے کی چیز ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. تو یہ ایک محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ اس نے اس سازش کو میرے سامنے تشت از بام کر دیا، یعنی کہ راز کھول دیا، کسی چیز کو ظاہر کر دینا. ایک پھر وہی ورڈ آ جاتا ہے معطل، یعنی کہ اس خونخوار چیتے کو دیکھ کر میرے حواس معطل ہو گئے. حواس کا جیسے میں پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جتنی بھی حصے ہوتی ہیں انسان کی دیکھنے سننے کی، وہ سب معطل ہو گئے، مطلب رک گئے. معطل سے مطلب ہوتا ہے رک جانا، کسی چیز کا بند ہو جانا، رک جانا، یعنی کہ میرے حواس معطل ہو گئے. اور دوستو ایک کامن ورڈ یوز ہوتا ہے کہ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی. ملبوس جو ہے وہ نکلا لباس سے، ملبوس یعنی کہ اس نے وہ لباس پہن رکھا تھا. وہ سفید لباس میں ملبوس تھی، مطلب اس نے وہ لباس پہن رکھا تھا. ایک اور کامن ورڈ یوز ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا. سپاٹ کہتے ہیں بالکل سیدھا صاف، یعنی کہ اس پہ کسی قسم کی کوئی بھی جو انسان کا ریئیکشن ہوتا ہے نا اندر سے، اس کا اثر نہیں تھا. یعنی کہ بالکل صاف چہرہ دے کے کچھ سمجھ نہیں لگتا کہ وہ اس پہ غصہ ہے، محبت ہے، کیا ہے. سپاٹ تھا، چہرہ بالکل سپاٹ تھا. ایک ورڈ دوستو یوز ہوتا ہے کہ کمرے کی حالت کافی ناگفتہ بے تھی. ناگفتہ بے مطلب ہوتا ہے کہ بری حالت تھی یا خراب حالت تھی. ایک دوستو ورڈ اکثر یوز ہوتا ہے وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی. ماہی بے آب یعنی کہ جس طرح پانی کے بغیر مچھلی آتا نا، ماہی کہتے ہیں مچھلی کو، ماہی بے آب یعنی کہ ماہی بے آب، وہ وہاں پر ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی، یعنی کہ وہ ایسے تڑپ رہی تھی جیسے مچھلی کے بغیر جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے. ماہی بے آب، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. ایک دوستو ورڈ اکثر یوز ہوتا ہے پیش امام. پیش امام، امام صاحب کو کہتے ہیں جن کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے. جو نماز پڑھاتے ہیں مسجد میں ان کو پیش امام کہتے ہیں. ایک ورڈ ہوتا ہے آپ مجھ سے تعاون کریں گے. تعاون کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیلپ کریں گے، مدد کریں گے، یعنی کہ اگر تم میرے ساتھ تعاون کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا. تعاون کا مطلب ہوتا ہے مدد. سحر انگیز کیفیت طاری تھی، مجھ پر سحر انگیز کیفیت طاری تھی. مطلب یہ کہ مجھ پر ایسی حالت ہو گئی تھی جیسے مجھ پر جادو کیا گیا ہو. سحر کہتے ہیں جادو کو، سحر انگیز کیفیت یعنی کہ جادوئی کیفیت. ایک دوستو ورڈ اکثر یوز ہوتا ہے وسیع صحن تھا. وسیع صحن کہتے ہیں مطلب کھلا صحن، یعنی کافی کھلا. وسیع کمرہ تھا، کھلا کمرہ تھا، بہت بڑا کمرہ تھا. اور ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کہ وہ عمارت کے عقبی حصے کی طرف چل پڑا. عقبی حصہ کہتے ہیں پیچھے کی طرف، عقب کہتے ہیں پیچھے کو، تو عقبی حصہ یعنی کہ پچھلا حصہ. دوستو ایک ورڈ اکثر یوز ہوتا ہے ہمہ تن گوش ہو گئے. مطلب میں جب بات کر رہا تھا تو وہ ایک دم ہمہ تن گوش ہو گئے. ہمہ تن گوش سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک دم الرٹ ہو گئے، بالکل، یعنی کہ میں نے جب بات کرنے لگوں تو بالکل دھیان سے سننے لگے، اس کو کہتے ہیں ہمہ تن گوش ہو گئے. ایک ورڈ یوز ہوتا ہے طلسمی. طلسم بھی جادو کو کہتے ہیں، یا سحر، جادو، طلسم یہ ایک ہی چیزیں ہیں. ایک ورڈ کامنلی یوز ہوتا ہے کہ میں ٹھٹک کر رک گیا. ٹھٹک کر اس کو کہتے ہیں کہ ایک دم سے کسی چیز کو اچانک دیکھ کر انسان کا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک دم سے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ترا نکل جاتا ہے. مطلب ایک دم سے بندہ مطلب ایک دم سے اچانک کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے تو اسے دیکھ کر بندہ وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھٹک کر رک گیا. دوستو ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کہ میں برق رفتاری سے کمرے میں داخل ہوا. برق کہتے ہیں بجلی کو، برق رفتاری سے یعنی کہ میں تیزی سے اندر داخل ہوا. میں اضطراب کا شکار ہو گیا. اضطراب کہتے ہیں بے چینی، بے چین ہونا، پریشان ہونا، اضطرابی کیفیت. میری کیفیت اضطرابی تھی، یعنی کہ پریشان کن کیفیت تھی. دوستو ایک ورڈ کامنلی یوز ہوتا ہے کہ یہ خیال بڑا مضحکہ خیز تھا. مضحکہ خیز، مضحکہ خیز یعنی کہ یہ جس کو آپ آسان اس کے لیے الٹرنیٹیو ورڈ ہے فنی، یعنی کہہ لیں آپ
بڑا یعنی کہ مزہ کا خیز تھا، فنی ٹائپ تھا۔ دوستو ایک اور ورڈ کافی کامن یوز ہوتا ہے، میں نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا۔ سرزنش کرنے والے مطلب سرزنش سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس طرح آپ کسی کی غلطی پر اس کو تھوڑا سا ڈانٹتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں کہ میں نے سرزنش یعنی کہ اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ دوستو ایک اور ورڈ کافی کامن اس میں یوز ہوتا ہے کہ میں نے کوشش کی لیکن کارگر ثابت نہ ہوئی۔ کارگر سے مراد یہ کارآمد سے نکلا، یا یعنی اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کارگر ثابت نہ ہوئی یعنی کہ اس کا مجھے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ دوستو ایک اور ورڈ یوز ہوتا ہے گردن خم کر کے کہا۔ جب انہوں نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے گردن خم کر دی، یعنی گردن جھکا دی، ایسے جھکا کے میں نے کہا، یعنی کہ ہاں کے انداز میں۔ دوستو ایک ورڈ ہوتا ہے میں اس کا تعاقب کرنے لگا۔ تعاقب مطلب پیچھا کرنے لگا۔ میں اس کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں پہنچ گیا، یعنی کہ میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ گیا۔ اور ایک ورڈ ہوتا ہے اکثر یوز ہوتا ہے مہم۔ ہم مہم پر نکل کھڑے ہوئے۔ مہم کہتے ہیں ایکسپیڈیشن، یعنی کہ جب آپ کسی جنگل میں کوئی کسی چیز کی تلاش میں یا کچھ فن کرنے کے لیے نکلتے ہیں یا کسی سفر پہ نکلتے ہیں تو مہم جوئی اس کو کہتے ہیں، مہم پہ نکل کھڑے ہوئے ہم۔ دوستو ایک ورڈ یوز ہوتا ہے سنسنی خیز۔ سنسنی تھرل کو کہتے ہیں، جس میں سسپینس ہو، تھرل ہو، یہ سنسنی خیز جو ہے، سنسنی مطلب اس میں۔ اور ایک اور ورڈ جو کامنلی یوز ہوتا ہے، اس نے مجھے سرد نگاہوں سے دیکھا۔ سرد کا مطلب ویسے تو ٹھنڈا ہوتا ہے نا، تو اس کا سرد نگاہوں سے دیکھا یعنی کہ اس کی آنکھوں میں آپ کہہ لیں کہ سرد نگاہیں کہہ لیں کہ جس میں کوئی جذبات نہ ہوں یا سوالات ہوں یا جس میں الجھن ہو یا اس طرح۔ دوستو اس کے علاوہ بھی کچھ ورڈز ہیں، آپ مجھ سے کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، میسج نیچے کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ کافی دفعہ دوستوں نے جو ہیں وہ کمنٹس میں بھی پوچھے ہیں، مطلب ان جو میں نے ابھی یہاں پہ آپ کو بتائے ہیں، تو اس میں کوشش کرتا ہوں کہانی میں بھی ان کو تھوڑا سا ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ نیچے اس کا مطلب پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ جو ویڈیو میں نے بنائی ہے اس سے آپ کو کافی ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اس کے بعد بھی کافی سارے ورڈز ہیں جو سٹل ابھی میں سوچ رہا تھا بناؤں، لیکن آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ دوستوں کا شکریہ۔